بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا نوائے وقت یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے اور اس پہ یہ اشتہار ہے سارے صفحے کا۔ میاں صاحب کا بیان ہے اوپر ایک، اب اخبار صرف یہی رہ گیا۔ سرکار کے خرچے پہ اشتہار، کبھی پنجاب حکومت کا پورے صفحے کا، کبھی وفاقی حکومت کا۔ میاں صاحب کا بیان اس پہ، آمروں کے سامنے نعرہ حق بلند کیا، قید برداشت کر لی، انتشار تقسیم کی سیاست نہیں کی، سیاست کی قربانی دے کر معیشت ملک کی سلامتی کو ترجیح دی۔ میاں شہباز شریف صاحب، میاں صاحب فرما رہے ہیں آمروں کے سامنے نعرہ حق بلند کیا۔ میاں صاحب اس آمر کا نام بھی بتا دیتے جس کے سامنے آپ نے نعرہ حق بلند کیا تھا۔ ضیاء الحق، اسلم بیگ یا پرویز مشرف، کس کے سامنے آپ نے نعرہ حق بلند کیا؟ اور پہلے تو آپ بالکل دست بستہ پہلوں کے ساتھ تو حاضر رہے، وہاں سے آپ پروان چڑھایا گیا، اور پرویز مشرف کے دور میں آپ نے ڈیل کر کے اپنے ساتھیوں کو، اور مجھے غوث علی شاہ نے بتایا اور حرم شریف میں بیٹھ کے بتایا کہ ہمیں خبر بھی نہیں ہونے دی، میاں صاحب نے چپ کر کے نکل گئے۔ آپ کے ساتھی چودھری شجاعت اور باقی جتنے ساتھی تھے وہ بیچارے افسوس ہی کرتے رہ گئے کہ ان کے لیے ہم نے بھی سب سے بگاڑی، اور یہ اتنی خاموشی کے ساتھ اپنا خاندان لے کے نکل گئے، معاہدہ کر کے دستخط کیے اور شور ڈالتے رہے کہ ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، ہم نے کوئی دستخط نہیں کیے، ہم بے دخل کیے گئے، ہم نے جبری طور پہ ہمیں ملک بدر کیا گیا ہے۔ اور پھر وہ آپ کا سارا کچھ کچا چٹھا جب سامنے آیا قوم کے، تو آپ نے اس پہ قوم سے معافی بھی نہیں مانگی آج تک۔ آپ اسے بھی اپنی کرامات اور یہ جو بڑکیں لگا رہے ہیں نا میاں شہباز شریف سے، وہی بتاتے رہے۔ قید برداشت کر لی، انتشار اور تقسیم کی سیاست نہیں کی۔ میاں صاحب، آپ کی تو ابھی تک بہت ساری ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، پیٹ پھاڑنے والی، گھسیٹنے والی، لاڑکانہ کی سڑکوں پہ، کراچی کی سڑکوں پہ، لاہور کی سڑکوں پہ، پشاور کی سڑکوں پہ، اسلام آباد کی سڑکوں پہ آپ تو گھسیٹنے اور پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرتے تھے۔ انتشار کس کو کہتے؟ بے نظیر 88 میں آئی، 90 میں اس کی حکومت کس نے ختم کی؟ کیسے ہوئی؟ آپ کہاں کھڑے تھے؟ اور 90 میں آپ کی آئی، 93 میں پھر آپ کی حکومت کیسے ختم ہوئی؟ پھر 93 میں بے نظیر آئی، 96 میں اس کی حکومت کیسے ختم ہوئی؟ یہ قوم کو بتائیں نا۔ اتنے بڑے عہدے پہ ہو کے غلط بیانی، جھوٹ کا لفظ مجھے تو اچھا نہیں لگتا آپ کے لیے بولوں، لیکن آپ تو بولی جا رہے ہیں، آپ تو ڈٹ کے جھوٹ بولی جا رہے۔ اب آپ نے کون سی سیاست قربان کی؟ سیاست تو آپ کی ختم ہو گئی تھی۔ 8 فروری کو نہیں، اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن یہاں رجیم چینج ہوا۔ 10 اپریل 2022 کو آپ کی سیاست تو ختم ہو گئی تھی۔ آپ نے پھر کیا کیا؟ پھر کون سے آمر کو آپ نے للکارا اور نعرہ حق بلند کیا جس آمر کی وجہ سے آپ کو جیلیں کاٹنی پڑیں اور آپ کو تکلیفیں کاٹنی پڑیں؟ کون سی قربانی دی آپ نے؟ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، 17 سیٹیں۔ آپ کو پہلے بھی زبردستی حکومت آپ کے منت سماجت کرنے پہ، آپ کی بوٹ پالش کرنے پہ آپ کو دی گئی، اور پھر دوبارہ آپ 8 فروری کو آپ کی چھٹی ہو گئی اور آپ کو پھر لایا گیا 9 فروری کو رات 47 پہ۔ تو قوم کو بتا تو دینا میاں صاحب، آپ نے کون سی سیاست قربان کی؟ آپ تو لندن پلان بنا کے وہاں سے آئے، مینار پاکستان آپ نے بھائی جان کے ہاتھ پہ کبوتر اڑائے، اور بھائی جان کو نہلا دھلا کے تیار کر کے لباس پہنوا کے مینار پاکستان ان کے ہاتھوں پہ کبوتر بٹھا کے
وزیر اعظم کے طور پہ آپ نے لانچ کیا، لیکن بھائی صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں، سبحان اللہ۔ بھائی صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ چھوٹے میاں اتنے تیز ہو چکے ہیں کہ چھوٹے میاں نے اور ان کی صاحبزادی نے مل کے بڑی صفائی کے ساتھ بھائی صاحب کی بیٹی نے اپنے ابا کی اور شہباز شریف نے اپنے بڑے بھائی کی سیاست کی قربانی واقعی دی، لائے ان کو یہ کہہ کے کہ آپ کو وزیر اعظم بنوائیں گے، انہیں دونوں سیٹوں سے ہروا دیا، چھٹی کروا دی، اور پھر ان سے کہا میاں صاحب اب دیکھیں نا، آپ کو پیپل پارٹی والے بھی نہیں راضی ہو رہے، اسٹیبلشمنٹ والے بھی آپ پہ راضی نہیں ہیں، تو آپ اب آرام کر لیں، آپ آ جائیں یا میں آ جاؤں تو ایک ہی بات ہے نا۔ تو آپ نے شہباز صاحب، آپ نے سیاست کی قربانی دی، اپنے بھائی کی سیاست کی، اپنی سیاست کی قربانی آپ نے کوئی نہیں دی۔ اور آپ جس کو کہہ رہے ہیں سیاست کی قربانی دینا، کہ ہم نے عوامی حمایت کھو دی، ہم نے یہ لائن لے کے، اسٹیبلشمنٹ کی لائن لے کے اپنی حمایت ہم کھو بیٹھے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا۔ اگر آپ نہ آتے تو خدا نخواستہ خاکم بدہن ملک کو کیا ہو جاتا جی؟ ملک تو اچھا خاصا چل رہا تھا، آپ نے آ کے اسے تباہی و بربادی کر دی۔ جو ڈالر 160 کا 159 کا تھا، وہ آپ کے آنے سے 300 پہ پہنچ گیا۔ پیٹرول کی قیمتیں 150 سے اٹھ کے 250 پہ آ گئیں۔ آپ نے کون سی معیشت سنبھالی میاں صاحب؟ کتنی کمپنیاں اب تک پاکستان سے اپنا کاروبار بند کر کے جا چکی ہیں؟ آپ انویسٹمنٹ لانے کے دعوے کرتے 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 یہاں لے آئے قوم کو کہ بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو کے جا رہی ہیں، اس لیے کہ آپ نے نیٹ بند کر دیا۔ نیٹ بند کیا آپ نے، ایک آدمی کا نام نہ کہیں آ جائے۔ پہلے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا نام ہی ٹی وی نہیں چلا سکتا کوئی۔ پاکستان میں ہمارا الیکٹرانک میڈیا آپ کے سیاسی مخالف کا نام میڈیا پہ نہیں لے سکتا۔ کبھی بانی پی ٹی آئی، کبھی قیدی نمبر 804، کبھی بشرا بی بی کے شوہر، کیا کیا تماشا آپ نے کیا، اور وہ ابھی تک نام جس کا آپ نے بند کیا ہوا، ہر خبر میں نام اسی کا چل رہا ہے۔ آپ نے نام پہ پابندی لگائی اور لوگوں کو قیدی نمبر 804 یاد ہو گیا۔ آپ نے نام پہ پابندی لگائی، لوگوں کو بانی پی ٹی آئی یاد ہو گیا۔ تو وہ تو آپ سے نام آپ سے مٹ نہیں سکا۔ وہ اگر انسانوں کے بس میں ہوتا نا، کسی کا رزق اور کسی کی موت اور حیات، عزت اور ذلت انسانوں کے بس میں ہوتا تو شاید ہر انسان اپنے کسی مخالف کو زندہ نہ رہنے دیتا، الا ماشاءاللہ چند لوگوں کے، بزرگوں کے، نیک لوگوں کے، متقی پرہیزگار لوگوں کے سوا۔ اکثر ہم نے دیکھا اقتدار کے نشے میں، ہٹلر ہو، مسولینی ہو، یا اور بڑے بڑے بدماش بش جیسے عامر اور ڈکٹیٹر ہوں، یہاں ہمارے ملک میں بہت سارے رہے، کوشش کرتے ہیں، آخری کوشش بھی کرتے ہیں کہ اپنے مخالف کا نام و نشان بھی مٹا دیا جائے، اور بہت سارے سیاسی مخالفین کو رستے سے ہٹانے کے لیے ان کا ناحق خون بھی کر دیا گیا، لیکن وہ ختم نہیں ہو سکے، وہ آج تک باقی اور موجود، اور سیاست میں بھی موجود ہیں۔ تو آپ نے کون سی سیاست کی قربانی دی میاں صاحب؟ آپ تو لوگوں سے سیاسی قربانیاں لے رہے ہیں۔ جب سے آپ حکومت میں ہیں، سیاسی مخالفین جیلوں میں، ان کے بچے در بدر، کاروبار ختم، اور پتہ نہیں کیا کیا پرچے، کیا کیا کیس آپ نے بنائے اور گھروں پہ چھاپے مارے اور ظلم اور زیادتی کی۔ اس کا تو حساب میاں صاحب آپ کو یاد، یہاں تو آپ کے پاس آج کل الیکٹرانک میڈیا آپ کی خبر چلاتا ہے، یا آپ کے ہواریوں کی خبر چلاتا ہے، اس لیے آپ جو مرضی کہیں اور یہ سمجھیں کہ شاید ہم نے جو کہہ دیا قوم بھی اس پہ یہ اعتبار کر لے گی، لیکن قوم بھی اعتبار نہیں کرتی، اور جہاں حساب ہونا ہے وہاں سب پتہ ہے کہ آپ نے کیا 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 ہے۔ اس کا حساب بڑا سخت ہے میاں صاحب۔ دنیا میں جس بندے نے کوئی ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہے نا کسی پہ، اللہ قیامت والے دن اس ظالم کا بدلہ
उस मजलूम को कहेगा कि इससे बदला लो आज, और जालिम जो है उसके लिए क़यामत वाले दिन कोई पनाह की जगह नहीं होगी। आपने कुर्बानी कौन सी दी? चलें, अगर मैं ये मान लेता कि आप आते और आप लोगों पे नाजायज़ मुकदमात करके गिरफ्तारियां ना करते, 70 साला परवेज़ लाई जैसा जिनके आपके ख़ानदान पे बहुत सारे एहसानात थे, उसको अदालत छोड़ती थी, आप फिर पकड़ते थे, अदालत छोड़ती थी, आप फिर पकड़ते थे, अदालत छोड़ती थी। शाह महमूद कुरैशी और बहुत बहुत सारे बुज़ुर्ग रहनुमा और कैंसर की मरीज़ा डॉक्टर साहिबा, 75 साल उनको आपने बंद किया। वह आपकी अना, आपका तकब्बर, आपकी रौनक उनकी रिहाई में आड़े आती। अदालत छोड़ती है, आप उन्हें रिहा नहीं होने देते। तो मियाँ साहब, ये कुर्बानी तो नहीं है। कुर्बानी तो होती है कि जो अपने पास हो उसको भी सरेंडर करना और उसे अल्लाह की राह में अपने दूसरे भाई के लिए इसार कर देना। आपने तो लोगों का हक गस्ब किया है, लोगों पे जुल्म रवा रखा है। आप इसे अगर कुर्बानी कहते हैं तो सुभान अल्लाह, अपने किसी सरकारी दरबारी आलिम से, किसी वकील से कुर्बानी का माना ही पूछ लें, कुर्बानी की शरह पूछ लें कि कुर्बानी किसको कहते हैं। और मईशत मुल्क की सलामती को तरजीह दी, सियासत की कुर्बानी दे। कौन सी मईशत आपने कुर्बान की है जी? कौन सी मईशत आपने मुल्क की मईशत को बहुत अप कर दिया है? जो जानने वाले हैं, माहिरीन मईशत, वो चीखें मार रहे हैं कि आप बहुत तेज़ी के साथ ज़वाल की तरफ जा रहे। कोई एक आधी चीज़ ही, कल मैं बयान देख रहा था हसन इकबाल का कि महंगाई 38% से 4%, 4.5% पे आ गई। कोई एक शय की तरफ इशारा करें जो सस्ती हो गई, जो आवाम की पहुंच में है, सब्जियों से लेके दालों तक, आटा, चीनी, चावल, कोई चीज़, एक ही चीज़ को, पेट्रोल कोई आपने सस्ता कर दिया हो, गैस सस्ती कर दी हो। तबाही, कौम की तबाही फेर दी है। लेकिन झूठ इतना है कि बयान आपके रोज़ाना ये है, हमने सियासत कुर्बान करके मईशत को ये कर दिया है, मुल्क को दिवालिया होने से। मुल्क, अल्लाह का शुक्र है, आपके आने से पहले तो मुल्क बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। आपके आने के बाद दिवालिया होने की खबरें सुनना शुरू हुई और आपके वज़ीर दिफा साहब ने कहा कि हम दिवालिया हो चुके हैं, हम अमरीकी वेंटिलेटर पे हैं, 1 मिनट के लिए भी अगर वेंटिलेटर हट जाए तो हमारी मौत वाक़ई हो जाए। ये तो आपके अपने लोग ही कहते रहे, हमें तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे और ये हमेशा तरक्की करता रहे। लेकिन नाअहल क़यादत के होते हुए, जिसे एक दफ़ा नहीं बार बार आजमाया जा चुका है, उनके होते हुए किसी बेहतरी की तवक्को और उम्मीद नहीं की जा सकती।